انگریز جو اپنے ٹاؤٹس ہوتے تھے انہیں مخبریاں کرتے تھے، جب جانے لگا تو اسے گھوڑے پہ بٹھایا، دستار باندھی اور کہا دوڑاؤ گھوڑے کو۔ جب وہ گھوڑا صاحب دوڑے نا تو مغرب تک، صبح کا سورج طلوع ہوا اور دوڑتا گیا، مغرب تک 83 گاؤں ہیں، 84 گاؤں ہیں، 50 گاؤں ہیں، 60 گاؤں ہیں، جہاں تک وہ گھوڑا دوڑا تھا وہاں تک کی ساری زمین اس بندے کو دے دی۔ وہ جو ان کا چیلا ہوتا تھا انگریزوں کا، ان کے جو کتے نہلاتا تھا، اس کو دے دی اور کہا تم یہاں کے نواب ہو گئے، سر پہ دستار باندھ دی۔ تو یہ جتنے نواب بڈیرے جن کے ہم گٹوں میں بیٹھ کے قوم کے ضمیر کو 5 سال کے بعد بریانی کی پلیٹ پہ بیچ دیتے ہیں نا، یہ وہی تھے جنہوں نے حقے بھرے تھے، یہ وہ تھے جو انگریزوں کی میم صاحب کے سامنے پگڑی پہن کے اور داڑھی رکھ کے داڑھی اور پگڑی کو بیچا تھا ان بدبختوں نے۔ اس دور میں شراب پیش کرنے والے کے لیے داڑھی رکھنا لازم قرار دیا گیا تھا تاکہ داڑھی کی توہین ہو۔ اس دور میں کوئی آپ کے گھر کا دروازہ کھولے یا گاڑی کا دروازہ بند کرے، اس نوکری پہ اسے فائز کیا جاتا تھا جس نے شیروانی پہنی ہو تاکہ آپ کی شیروانی کی توہین ہو۔ اس دور میں ٹیپو سلطان کی توہین کرنے کے لیے جو انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا، جو دربان ہوتا تھا اس کو مونچھیں رکھنے پہ الاؤنس دیا جاتا تھا کہ یہ لو اور پیسے دیتے ہیں، غلامی کرو، بوٹ پالش کرو اور مونچھیں رکھو، داڑھی رکھو، دستار رکھو۔ ہماری ثقافت کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور افسوس اس بات کا ہے آج بھی 5 سٹار ہوٹل کے باہر چلے جاؤ، جو گیٹ آپ کا کھولے گا اس نے شیروانی پہنی ہوئی ہوگی۔ آج بھی کسی میس کے باہر چلے جاؤ، سرکاری میس کے باہر چلے جاؤ، میں جنرل باجوہ کو بھی کہتا ہوں، آپ کسی گیریزن میس کے باہر چلے جائیں تو وہ شیروانی والا بندہ کھڑا ہوگا، اس نے دستار پہنی ہوگی۔ بھائی جان اسے پہنائے، پینٹ کوٹ ٹائی لگائیں اور اسے کھڑا کریں تاکہ پتہ چلے پاکستان غلامی سے نکلا ہے۔ جو آپ کے سویپر ہیں ان کے لیے لازم کریں کہ یار آپ کو ہم اچھے ڈریس دیں گے، آپ کو پینٹ کوٹ دیں گے، ٹائی دیں گے۔ نواب آف بہاولپور ایک ہی بندے کا پتر نواب میں نے آج تک دیکھا ہے اس دور کا، وہ گاڑی تھی بڑی مہنگی برطانیہ میں، برطانیہ میں گیا تو بڑی مہنگی گاڑی تھی، ان لوگوں نے اسے داخل نہیں ہونے دیا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ میرے پاکستانی اور میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، اس نے وہ ساری گاڑیاں منگوا لی، اس کے آگے جھاڑو باندھ کے نا پورے بہاولپور میں پھرایا، اس گاڑی کے ریٹ ہی گر گئے۔ تو ان کو ان کی اوقات بتانا ضروری ہے۔ یہ جو آج عرب شیخ جو برطانیہ کو تسلیم، اپنا اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جو عورت اور شراب پہ بک گئے تھے، یہ ایک دور تھا جب نواب بہاولپور جب عرب کنٹریز میں اترتا تھا تو قطار میں کھڑے ہو کے زکوٰۃ کے پیسے لیتے تھے، ان سے خیرات مانگا کرتے تھے۔ یہ آج ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہارے 4 لاکھ لوگوں کو واپس بھیج دیں گے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے موقع خود دیا۔ ہم نے بجائے اس کے کہ ہماری نمبر 1 آرمی ہے، نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ہم انہیں کہتے کہ یار ہم پروٹیکشن دیں گے آپ لوگوں کو، ہم حجاز مقدس کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے سارے ٹھیکے آرامکو کے اور باقی ٹھیکے امریکہ کو دے دیے۔ کیوں بھائی؟ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی پالیسی میں ویکنس دکھائی نا، جو ان کو موقع ملا۔ اب تو یہ بھی سوال کرنا پڑے گا کہ جناب اسلامک ملٹری الائنس بنے ہوئے بھی 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، وہ جہازوں کا رخ جو کرتب دکھاتا رہتا ہے وہ فلسطین یا کشمیر کی طرف کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے بڑے بڑے الائنس پوری امت کے ٹیکس پہ پلنے والے، کیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی ہم ساری زندگی آپ کے لیے قربانیاں دیں گے، ہم آپ سے پہلے بارڈر پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ہماری چمنڈا کی ماؤں نے اپنے ان بچوں کی تربیت کی تھی، سینے سے بم باندھ کے وہ ہندوستانی ٹینکوں پہ لیٹ گئے تھے۔ ہمارے KPK کی ماؤں نے GHQ میں 6 ستمبر کی تقریب تھی تو وہ کہتی تھی، جب اسے بلایا گیا کہ تو بیٹا تمہارا شہید ہو گیا ہے، اب کیا تاثرات ہیں؟ میں سمجھ رہا تھا وہ رو پڑے گی، لیکن آفرین ہے اس پٹھان ماں پہ، کہتی ہے وطن اچر خفا مشے، وطن پریشان نہ ہو، پٹھان ماں زندہ اپنے بچوں کو تجھ پہ قربان کرنے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مائیں تو قربانیاں دیں گی، اور اوپر جو یہ پالیسی میکر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کا واسطہ ہے کوئی عملی طور پہ کام کرو بھائی جان کشمیر کے لیے۔ خدا کا واسطہ ہے آج وہ بہن لکھنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے، حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے، محمد بن قاسم کے، طارق بن زیاد کے وارث کدھر گئے بھائی جو کشتیاں جلا دیا کرتے تھے؟ وہ جوان جو سڑک پہ نکلتا ہے دکان جانے کے لیے، اسے ہندوستانی فوجی
गिरबान से पकड़ के कहता है आगे तुम्हारे पाकिस्तानी जिनके लिए नारे लगाते थे, जिनके लिए उछलते कूदते थे, क्या जवाब दे वो नौजवान? कब तक वो बोलता रहे बस पाकिस्तान जिंदाबाद, हम आजादी लेंगे? भाई आप उसे असला लेके सपोर्ट ना भी करें ना, कम से कम थपकी दे दो, कम से कम अमेरिका को यह बताओ कि भाईजान भगत सिंह अगर फ्रीडम फाइटर है, कमांडर बोसे अगर फ्रीडम फाइटर है, अगर ये ची गुवेरा फिडेल कास्ट्रो अगर फ्रीडम फाइटर है, तो बुरहान वानी भी फ्रीडम फाइटर है भाईजान। फिर ये आपके जो जैश के या लश्कर के या हिज्ब के लोग वहां बगैर तनख्वाहों के शहादतें दे रहे हैं, वो भी फ्रीडम फाइटर है भाईजान। फिर डॉक्टर मनान वानी और अफजल गुरु भी फ्रीडम फाइटर है। ये चीजें क्यों नहीं बताई जाती? उस पे कौम को तकसीम किया जाता है, कहा जाता है नहीं ये तो फलाने मसलक है, या ये पठान है, तो पंजाबी है, इसके बारे से नहीं बोलना। भाई क्यों? जब कोई खत्म नबूवत का काम कर रहा है तो बड़े बड़े उलमा हमें बताओ, क्या जो आज हमें कहते हैं कि जी आप क्यों सारे मकातब फिक्र इकट्ठे होकर खत्म नबूवत की बात करते हैं, खुद अकेले क्यों नहीं करते? भाई आप शाह अमन नूरानी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यही जवाब काफी है कि जब वो सबको लेके चल सकते थे साथ खत्म नबूवत के दिफा के लिए, जब पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इकट्ठे हो सकते थे सारों को लेके हजूर की नामूस रिसालत के लिए, तो हम कौन होते हैं किसी को रोकने के? हम कौन होते हैं? हम क्यों नहीं जिहाद के लिए किरदार अदा कर रहे? हम क्यों नहीं अपने मुल्क के स्टेक होल्डर्स को फोर्स कर रहे कि भाईजान अब प्रैक्टिकल फील्ड में निकलने का वक्त है, गर्मी आ चुकी है, बर्फ पिघल चुकी है, अब जाओ ना वहां पे। मैंने तो इन्हें पहले भी कहा था जब इन्होंने एक गाने बजाए थे, ढोल मारे थे कि इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मैंने कहा नहीं निकलेगा, एक और गाना बनाओ, इंडिया दफा हो जा कश्मीर से निकल जा, शायद निकल जाए। फिर भी ना हो तो जनाब ये बड़े भाई साहब को बोलना एक फिल्म में खुद हीरो बन के तशरीफ ले आओ, शायद इंडिया निकल जाए। लेकिन नहीं निकलेगा भाई। बेच कर तलवारें खरीद लिए मसल्ले हमने, बेटियां लुटती रहीं और हम दुआ करते रहे। मसला ये है कि आज हम वजीर आजम साहब से भी कहते हैं भाईजान कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते? दोस्तान जी वकार, आज हमें बार बार मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में डाटा इकट्ठा करें, कौन कौन टीचर है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी को टारगेट कर रहा है, उसकी खुफिया वीडियोस रिकॉर्ड करें, हम तक पहुंचाएं। हमें यूनिवर्सिटी बंद भी करनी पड़ी ना, उसे यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए हम करने को तैयार होंगे, मैं वादा करता हूं। हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई टीचर जहां एक माशरे को संवारने वाला टीचर होता है, वहीं उस माशरे को बिगाड़ने वाला भी टीचर होता है। जहां उसे फूलों के गुलदस्ते पहनाने चाहिए, वहां जूतों के हार का भी वो मुस्तहिक है, अगर इस कौम के दिल से इश्क़ मुस्तफ़ा की तड़प को निकालने की कोशिश कर रहा है। सैयदी मुर्शिदी या नबी या